ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اب مسئلہ کیا کرے آدمی. وہ کسی بزرگ نے فرمایا تھا نا کہ تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا دی ہم. جب سارے بدن پہ زخم ہوں تو اب پھایا کہاں کہاں رکھیں. ایک رم تو نہیں رافضیوں کا، کہیں رافضی ہیں، کہیں قادیانی ہیں، کہیں منکر حدیث ہیں، کہیں منکر قرآن ہیں، کہیں منکر اہل بیت ہیں. اور دنیا کا میڈیا جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، دشمن کے ہاتھ میں ہے. وہ جتنی باتیں اسلام کے خلاف اس کو بڑا ہائی لائٹ کریں گے. میڈیا ان کے ہاتھ میں. ہمارے پلے میں ہے کیا؟ ہمارے یہاں کے کچھ ریاستوں کے لوگ بڑے بڑے امیر جو ہیں وہ اگر گئے بھی ہیں نا امریکہ میں، یورپ میں، انہوں نے وہاں جا کے کلب تو خریدے ہیں لیکن اخبار کوئی نہیں نکالا. اللہ ہدایت دے. یعنی مسلمانوں کا ایک چوٹی کا انٹرنیشنل لیول کا کوئی پیپر بھی نہیں ہے. کوئی ایسا اخبار بھی نہیں ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ کے خطاب کرنے والے ہمارے اور اہل علم بھی ایک دو ہیں. ادھر سوچا ہی نہیں کسی نے. بس حافظ بناؤ، قرآن پڑھاؤ ماشاءاللہ، اس کے بعد جناب اس کو پگڑی بندھاؤ، اب مولوی صاحب تیار ہو گئے، خلاص اب جنازے بھی پڑھائیں گے، نمازیں بھی پڑھائیں گے، ختم شریف بھی، ختم صغیر بھی، ختم کبیر، خود بھی روٹی کھائیں گے، تو باغ بھی کھلائیں گے ماشاءاللہ، کبھی صلاۃ و سلام پڑھ کے مجلس چمکائیں گے. بس کام ہوتا رہے گا، اس کے علاوہ ان کو کوئی پتہ نہیں. کتنے ہمارے مولوی برادری ہے، میری برادری ہے، میرے بزرگ ہیں، کتنے ہیں جن نے جو نیا قرآن چھاپا ہے یہودیوں نے، ان نے دیکھا ہو یا پڑھا ہو. انہوں نے نیا قرآن لکھا ہے الفرقان کے نام سے. جتنی جہاد کی آیات ہیں سب نکال دی ہیں. لوگوں نے کہا یار یہ کون پڑھے گا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، تسلی رکھو، ابھی نہیں پڑھیں گے نا، آئندہ 50 سال 100 سال بعد جو نسل آئے گی اس کو کیا پتا کہ اصل قرآن کون سا ہے. وہ تو 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں نا. اب وہ ایک نئی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ادھر سوچ ہی نہیں ہے. وہ پتہ ہے ٹیکنالوجی کیا ہے؟ وہ ظالم یہ کر رہے ہیں کہ جہاں چاہیں گے برساتیں برسا کے زلزلے پانی کی طرف سے طوفان آ جائیں گے، اور جہاں چاہیں گے دریا خشک ہو جائے. دجال یہی کام کرے گا نا. ٹھیک، یہ بھی تو دجال ہے نا. یہ چھوٹے دجال ہے، وہ بڑا آخر میں آئے گا. یعنی پوری دنیا پر اب انہوں نے یہ بھی فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ جنگیں شنگیں، گولیاں مارو، لڑائی کرو، بمبارمنٹ کرو، لاکھوں بندے مر جاتے ہیں. ایک بم گرایا گیا جب کاواساکی 80 لاکھ آدمی ایک بم سے مر گیا. اس بم کا اثر آج بھی ہے. بچے پیدا ہوتے ہیں بیمار پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ کوئی لڑائی کا صحیح طریقہ نہیں. اب تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ 2 بروکر بھیج دو کسی ملک میں، اس کی کرنسی کا جا کے ریٹ گرا دیں، بس خرید لو اس ملک کو. جب چاہو ڈالر اونچا کر دو، جب چاہو نیچے کر دو. اب آپ کا 141 پہ ہو گیا، 670 ارب روپے آپ پر قرضہ بڑھ گیا. انہوں نے تو کچھ ہی نہیں کیا نا، 670 ارب کما لیے. صرف ریٹ بڑھنے سے 670 ارب کے ہم مقروض ہو گئے. اب جناب غریب ملک ہے، بھئی آدمی مہربانی کرو مدد کرو. انہوں نے کہا مدد تو کریں گے لیکن اپنے غریبوں پر پہلے 500-600 ارب کی ٹیکس لگاؤ، تاکہ یہ پیسے اپنے واپس بھی لینے ہیں نا. تمہارے پاس ہے کچھ نہیں. اب تو یہ جنگ ہے، اب تو دماغ کی جنگ ہے، عقل کی جنگ ہے، علم کی جنگ ہے. اب لاٹھی کلاڑی کی جنگ نہیں ہے. بے وقوف ہے لاٹھیاں ڈنڈے لے کے دوڑ پڑتے ہیں. علم حاصل کرو، علم سے لڑو.
اسی لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کیا دیا؟ علم آدم الاسماء، علم دیا۔ اللہ نے میرے مدنی پاک کو سب سے پہلا حکم کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا تقریباً 56 یعنی 56 ملک ہیں، ان میں 600 یونیورسٹی ہے، اور کافروں کے ایک ایک ملک میں 600 یونیورسٹی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں ہم نے کیا کریں؟ کس بات کو روئے؟ یا ہم فقیروں کی سنتا کون ہے؟ یہ تو ہم اپنے دل کا بھڑاس نکالتے رہتے ہیں۔ آخر ہم نے بھی جینا ہے، کہیں غم سے تو نہ پھٹ جائے، کچھ نہ کوئی دھواں تو نکلتا رہے، اور نہ کسی نے سننا ہے، کسی نے پوچھنا ہے۔ اب ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ ہونے کا کیا مطلب؟ اور کسی جگہ آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم چاہے جہاں بھی ہو۔ اور کسی جگہ فرماتے ہیں کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اس سے جو باطل فرقے تھے انہوں نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ انسان کے اللہ اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے، کبھی کبھی خود حلول کر جاتا ہے، بظاہر وہ بندہ ہوتا ہے لیکن اندر سے خدا ہوتا ہے۔ حلولیہ فرقہ ہے باقاعدہ۔ انہوں نے کہا حضرت علی جو ہے نا، اس لیے ہم ان کو مشکل کشا حاجت روا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے تو حاجت روا بن گیا ہے۔ ورنہ حضرت حسن حسین کو تو مشکل کشا نہیں کہتے نا۔ تو یاد رکھیں یہ غلط بات ہے۔ اللہ کا مقام عرش ہے، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ جہاں لفظ ہے نا معیت کا ساتھ، یہ معنی ہوتا ہے کہ معیت علم، چونکہ ہر چیز میرے علم میں ہے لہذا میں ساتھ ہوں، سب دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ ترجمہ ہم نہیں کرتے، قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو، اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون سرکش ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ہم ڈرتے، فرمایا لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہوں؟ آگے بتلا دیا، اسمع و ارا، کہ میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، تو ساتھ ہوں۔ جب ہر چیز میرے علم میں ہے تو میں ساتھ ہوں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔